اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر دست راست قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، مفکر ملت فقیر منش صحافی مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر دست راست قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند، منسلک پاکستان آبزرور فقیر منش صحافی سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر اسلامک اسکالر محقق مصنف شاعر و ادیب صحافی پروفیسر سید یوسف فضل انٹرنیشنل، جان نثاران پاک آئی ایس آئی، جان نثاران پاک آرمی، جان نثاران پاک رینجر، جان نثاران پاک پولیس، جان نثاران الطاف حسین، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، سینئر وائس چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح الدائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، کنوینئر ماہدویہ رابطہ کمیٹی پاکستان، سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ، سی او ایم سی نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان، خادم ملت خاکسار فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، صدر مملکت خداداد پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سمیت تمام عسکری قیادت، تمام اہل وطن بین الملک مقیم اور صرف پاکستانیوں، خصوصاً شہر قائد کے باسیوں، بزنس کمیونٹی، کلوڑ عباسی برادری، دائرہ میڈیا برادری پاکستان، عباسی برادری سمیت تمام علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی، صنعتی، صحت، کھیل، شوبیز، وکلا برادری، صحافی برادری، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے حلقوں کی تنظیموں کے سربراہان، کارکنان و ممبران، دوست و احباب سے مخاطب ہے، آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج 16 دسمبر 2025 بروز منگل کا دن ہے، جو مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ میں دو حوالے سے
سیاہ ترین دن کا مقام رکھتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو ہماری 90,000 فوج نے ہتھیار ڈال کر اسلام کی تاریخ پر جو بدنما داغ لگایا، ابھی ہم اس کو دھو ہی نہیں پائے تھے کہ ایک اور واقعہ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول میں پیش آیا کہ جب ہمارے معصوم بچوں کو مذہبی دہشت گردوں نے نشانہ بنا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ جہاں چڑیا بھی پر نہ مارے وہاں بھی ہم گھس سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ GHQ میں دہشت گردوں کا داخل ہونا، ایئر بیس فیصل ایئر بیس، ہمارے ایڈیشنل IG سندھ کا آفس شاہراہ فیصل، بہت سارے واقعات۔ یقیناً مجھ جیسے لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری پوری لائف اپنے ملک و قوم کی بقا و سلامتی، سپارکوں کی بقا و سلامتی، مذہبی دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزری، اور ان مذہبی دہشت گردوں کو، غداروں کو کس نے ان علاقوں میں پہنچنے کا موقع دیا؟ تو سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ جب ہمارے اندر غدار ہوں تو پھر وہ کیوں نہ گھسیں، کیوں نہ یہ حملے کریں اور ہمیں بے بس کر دیں۔ تو آج میرا دل خون کے آنسو اس لیے رو رہا ہے کہ میں غازی فاتح 1965 68 پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی سید حسن علی اور صابر و شاکر عظیم محنت کا کش خاتون بسم اللہ خاتون کا فرزند ہوں۔ جب 1971 کی جنگ کا موقع آیا، حالانکہ میرے والد بغیر پنشن کے 1948 میں اپائنٹ ہوئے تھے، جب ضلع نواب شاہ ہمارا ہوا کرتا تھا۔ سانگڑ ضلع میں ہم بعد میں شامل ہوئے ہیں، ایوب خان نے بنایا اس کو۔ لیکن جذبہ دیکھیے کہ بیماری کی حالت میں جو انفٹ قرار دیے گئے بغیر پنشن کے، یہ بھی دیکھیں المیہ کہ 48 میں تو فٹ تھے وہ، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی، حالانکہ جو ان کی ٹانگوں میں جو پرابلم تھی وہ انڈیا سے ہی تھی، لیکن اس وقت ضرورت تھی ملک کو۔ میرے والد کو میرے والد کو بھرتی کر لیا گیا، 6 سال کے بعد انفٹ قرار دے کے بغیر پنشن کے گھر بھیج دیا گیا۔ لیکن ان کا جذبہ دیکھیے، وہ جنگ بھی انہوں نے لڑی، غازی کہلائے، اور 71 کی جنگ میں بھی جذبہ دیکھیے۔ میں نے کہا اب تو آپ نہ جائیں، آپ کو تو ویسے ہی بغیر پنشن کے ریٹائر کیا ہے انہوں نے، آپ کی اب ضرورت نہیں رہی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور سانگڑ میں میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو گئے جا کر، انہوں نے ان کو انفٹ قرار دیا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ کے میڈیکل بورڈ نے بھی آپ کو اب انفٹ قرار دے دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میڈیکل بورڈ نے جو انفٹ قرار دیا یہ میرے والد کے میرے حق میں ہے۔ اگر میرے والد 71 کی جنگ میں ہوتے تو میرا سر بھی شرم سے جھک جاتا، جو آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں فاتح 1965 غازی سید حسن 68 پنجاب ریجمنٹ، پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا، پھر میرا بھی نیازیوں میں شمار ہوتا کہ جنہوں نے 90,000 فوج نے ہتھیار ڈالیے۔ لمحہ سیکھنا چاہیے ہمیں، لیکن ابھی بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ آج بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے پر زہر اگل۔ اور دوسری خوشخبری آج کے سنا دوں میں آپ کو، رات کو میں نے ویڈیو دیکھی ہے، میجر راجہ عادل جیسے شخص کے لیے میں نے کہا تھا کہ کب اس کو پکڑو گے، جو بیرن مرد بیٹھا ہوا کرپٹ آدمی ہماری افواج پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کو ہے کوئی روکنے والا؟ اللہ نے میری دعا قبول کی
اور وہ شخص امریکن کورٹ سے مجرم ثابت ہو گیا۔ اور یہ خوشخبری ہے تمام اہل وطن کے لیے کہ ایک ایسا غدار جس نے بڑے بڑے بریگیڈیئروں اور جنرلوں کو پاکستان کے خلاف اکسایا، ان سب کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، صرف اس کو نہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن صاحب پہنچ چکے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے اس کو انٹرپول کے ذریعے یہاں لایا جائے گا، عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ تو میں اس غم کے موقع پر خوش بھی ہوں کہ میجر راجہ عادل جیسے غداروں کا اگر ہم سزائیں دے دیں تو کوئی غدار ہم میں نہ پیدا ہو، لیکن افسوس کہ یہاں وفادار غدار ہیں، جس میں بھی شامل ہوں۔ میں بھی راہ کا ایجنٹ ہوں، لندن کا ٹارگٹ کلر ہوں، سب کچھ ہوں، میں قادیانی بھی ہوں۔ کیوں؟ کہ میں ملک کا وفادار ہوں۔ جو ملک کا وفادار ہے وہ غدار ہے، جو غدار ہے وہ بے وطن ہے۔ تو آج اللہ نے مجھے اتنی بیماری کی حالت میں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے وہ جذبہ ایمانی 313 والا میرے اندر موجود ہے، اور میں آج بھی شہادت کے لیے تیار ہوں۔ تو میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر صاحب سے اب ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے کہ خدا را یہ بارڈر پر لڑنے کے بجائے جو اندر ہمارے غدار موجود ہیں، پہلے ان کی سرکوبی کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بارڈریں محفوظ ہو جائیں گی۔ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جب تک اندر کے غدار ختم نہیں ہوں گے، وہ اندر کے غدار تھے جنہوں نے نشاندہی کی۔ بلوچستان سے ایک راکٹ فائر ہوا تھا، میزائل کہوں گا، راکٹ کیوں، سپارکو پر، لیکن اللہ نے سپارکو کو محفوظ اس لیے رکھا کہ پرویز مشرف کا ویژن پورا ہونا تھا کہ کرپشن زدہ پاکستان کو چاند پر پہنچنا تھا۔ اگر وہ میزائل پھٹ جاتا تو آج سپارکو کا وجود نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو حفاظت فرما رہا ہے، لیاقت علی خان کی وہ دعا جو اس نے کروائی کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، تو ہر چیز کی حفاظت فرما رہا ہے۔ سپارکو کی بھی حفاظت فرمائی۔ ہماری بس پر فائرنگ کی گئی مذہبی دہشت گردوں نے، اور جب ہمارے افتخار شاہ صاحب شناخت کے لیے گئے تو وہ دہشت گرد کہتے ہیں ہمیں پہچانو، ہم نے مارا ہے، ہم نے شہید کیا آپ کے لوگوں کو۔ جرت دیکھیں آپ ان کی، لیکن وہ لوگ مب وطن ہیں۔ جو افواج پاکستان کو سلوٹ پیش کریں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی باغ جناح میں کھڑے ہو کر، اور اسلم علی سلوٹ پیش کرے عاصم منیر صاحب کی چیف آف آرمی اسٹاف کے حیثیت سے نامزد ہونے پر، وہ تو ہیں غدار۔ اور جو جس دن جب اعلان ہوا، میں نے ویڈیو بیان جاری کیا، فیس بک پر ڈالا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پرویز مشرف کے بعد اللہ نے میری سن لی ہے، حافظ افسر عاصم منیر صاحب کو بھیج دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک صحیح راستے پر گامزن ہوگا۔ اور وہ میری امیدوں پر پورے بھی اترے۔ انڈیا کو ناشتہ کرایا، افغانستان کو بتایا کہ 78 سال سے مار رہے تھے، ہم پٹ رہے تھے، آج ہم میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارے گھر میں گھس کر ہم اپنا جھنڈا لہرا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ افغانستان ہمارا پرانا علاقہ، 1000 سال حکومت کی ہم نقلیت میں ہوتے ہوئے، اگر انہوں نے بدماشی دکھائی تو انشاءاللہ وہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اور آج وہ بغیرت راجہ دائر کی اولادیں شہر قائد کراچی میں پاکستان نہ کھپے اور ہمیں بھارت بھیجنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور پوری قوم، تمام ایجنسیز، تمام کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر چیخ رہا ہے، بول رہا ہے تو الطاف حسین یا اسلم علی، اس کے علاوہ مجھے دکھا دیں، سب کو سانپ سونگ گیا۔ اور جب سانحہ 71 پیش آیا تو میرے گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکا تھا، تو میں نے باجوہ صاحب کو لکھا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی یحییٰ خان بن جاؤ، میں چاہتا ہوں آپ ایوب خان بن جاؤ، تاکہ آپ کو میں فیلڈ مارشل ایوب خان کا ایوارڈ دے دوں۔ لیکن افسوس صد افسوس، سب سے زیادہ لیٹر ان کو لکھے، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ مانی۔ ہاں 2 باتیں ضرور مانی، وہ احسان مانتا ہوں ان کا۔ ایک تو میجر جنرل عامر ندیم صاحب کو
سازش کی جا رہی تھی جب سے مجھ سے ملاقات کی گئی کہ ان کو ہٹایا جائے، تو میں نے پھر ان کو لیٹر لکھا باجوہ صاحب کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں پریم مشر صاحب کا ویژن پورا ہم چاند پر پہنچیں، عامر ندیم صاحب کو رکھا جائے، تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ میری اس بات کو انہوں نے مانا۔ اور دوسری بات جو مانی وہ باعث شرم بھی ہے کہ افغانیوں نے بنارس پر مرد آباد ریلی، پاکستان مرد آباد ریلی نکالی، افغانستان کا پرچم لہرایا اور افغانستان انڈیا کے حق میں نعرے لگوائے، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، لیکن ہم خاموش رہے اپنے ہی ملک میں۔ اور ایک مرد آباد کے نعرے کی معافی اب تک نہیں ہوئی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ہو گئی ہے، کیونکہ آج وفا پرست جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور الطاف بھائی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا جس پر انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ فوج کی پیداوار ہے، فوج کی پیداوار نہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ جو غلط فہمی تھی وہ ماشاءاللہ دور ہو گئی ہے۔ آج ہمارے کامریڈ وفا پرست راجہ عادل کے لیے بھی بولے، کوئی اور بولا یا اسلم علی بول رہا ہے کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ آئندہ ہمارے اندر میر جعفر بن غادر یا صادق پیدا نہ ہو۔ تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہماری حکومت کو کہ انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میجر عادل راجہ پاکستان میں ہوگا، اور جس طرح فیض حمید کو دے دی گئی سزا، باقی لوگ کہاں ہیں؟ جن لوگوں نے غداری کی 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ جو بھی ہیں XYZ، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں چاہتا، جو بھی ہیں سویلین ہیں، فوجی ہیں، بلا امتیاز ان کو لٹکا دیا جائے تاکہ آئندہ ہمارے درمیان کوئی غدار پیدا نہ ہو۔ اور آج کے دن کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، اتنے شارٹ نوٹس پر میری پوری کوشش ہے کہ اپنے بچوں کو ثانیہ IPS اور ثانیہ سپودہ ڈھاکہ کے بارے میں کچھ آگہی فراہم کروں۔ تو کوشش ہے انشاءاللہ اپنے میک وے اسکول، میرا اپنا اسکول سر سید گرامر اسکول جسے اللہ نے مجھے بانی ہونے کا اعزاز بخشا، الرحمان گرامر اسکول، ہمارا الحمید اکیڈمی، ہمارے محسن ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کا اسکول، جہاں جہاں بھی میری کوشش ہوگی کہ آج میں جاؤں اور اپنے بچوں کو آگہی فراہم کروں اور کچھ ان کی سنوں جتنا بھی ہو سکا۔ اور اس کے بعد 3 بجے ثانیہ سپودہ ڈھاکہ اور ثانیہ IPS کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے حسب روایت پریس کلب پر۔ تو میں تمام علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی، صنعتی، صاحب، کھیل، شوبز، وکلا برادری، صحافی برادری، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے سربراہوں، ممبران، کارکنان، خصوصاً اسکولوں کے سربراہان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ کچھ لمحات نکال لیں اپنی مصروفیات میں سے، یہ سب یہیں رہ جائے گا، اپنے شہداء کو یاد کر لیں اور آ جائیں جوک در جوک اسلم علی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اور سرخرو ہو جائیں اللہ کے سامنے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا ہے ہر محاذ پر۔ اس عمر میں 8 دن کی جیل کاٹنی پڑی غداروں کی وجہ سے، کیا قصور تھا میرا؟ ملک و قوم سپارکوں کو بچانا، اس کی ترقی و خوشحالی چاہنا، اپنی پنشن سے، تنخواہ سے ملک و قوم کی سلامتی بقا کی جنگ لڑنا، یہ غداری کے زمرے میں آتی ہے۔ اور جو غدار فارن فنڈنگ لے رہی ہیں تنظیمیں، جو ریلیاں نکالتی ہیں، لیکن پاکستان کا پرچم انہیں پسند نہیں، پارٹی پرچم پسند ہے، تو کہاں ہیں وہ آج؟ آج جو وہ راجہ داہر کی اولادیں شہر قائد کراچی میں للکار رہی ہیں ہمیں، اور پھر ایک ایسی گالی دی ہے کہ مجھے تو حیرت ہے کہ وہ گالی برداشت کیسے کی لوگوں نے۔ اگر میں اس وقت وہاں ہوتا تو 2-4 کو تو مار ہی دیتا میں، تاکہ غازی علم دین شہید کا رتبہ مجھے حاصل ہو جاتا۔ لیکن مجھے افسوس، صد افسوس، تمام فورسز، پوری قوم نے بےغیرتی کی چادر اوڑھ لی ہے۔ کیا یہ صرف اسلم علی کی ذمہ داری ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اسلم علی فکری تو دیکھے گا، کوئی بولے نہ بولے اسلم علی فکری تو بولے گا۔
کوئی پہنچے یا نہ پہنچے، اسلم علی فکری تو پریس کلب آج پہنچے گا حسب روایت، اور اپنی بانگ و دہل للکارے گا غداران وطن کو انشاءاللہ تعالی۔ میں اس پیغام کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ ان نعروں جنا قید قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا قید نو انٹری مدار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام نام اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیے، در نفاق ہزیمت دیے۔ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقاص خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCA نیوز HD وائب TV پاکستان۔ GA الطاف حسین، GA پاکستان، GA متحدہ۔ اللہ حافظ۔